مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے، مبارک باد اے لوگوں کہ پھر رمضان آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں القمر ٹی وی اور ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔ آج رمضان ٹرانسمیشن سحری دوسری ہے اور اللہ کے فضل سے آپ نے کل کا روزہ رکھا ہوگا اور بہت اچھا گزرا ہوگا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور رائے دینی ہے۔ آج ایک بار پھر ہم پروگرام فہم رمضان عبد المنان قمر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے ساتھ آج پھر ہمارے معزز علماء کرام جناب عثمان الہی بن عباس صاحب موجود ہیں۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ جی، آپ کا تشریف لائے۔ اسی طرح ہمارے اسلامک اسکالر حافظ شہباز محمدی صاحب وہ بھی آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ محمدی صاحب، آپ کی آمین آمین، اللہ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ عنوان ہوگا اس کا سحری کے احکام و مسائل۔ چونکہ رمضان المبارک کا آغاز ہے، ایک روزہ گزر گیا ہے، آج ہم نے دوسری سحری کرنی ہے، تو دوسری سحری ہم کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم جانیں گے کہ سحری کے احکام و مسائل کیا ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت دلچسپ پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اور بہت ساری باتیں آپ کو یہاں سے حاصل ہوں گی۔ تو آپ سے یہ گزارش ایک بار پھر ضرور کروں گا کہ آپ یہ پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں تاکہ اس دینی علم سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ تو چلیے آج کے اس جو ہے فہم رمضان ٹرانسمیشن جو ہے وہ اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ میں سوال کروں گا جناب حافظ عثمان الہی بن عباس صاحب سے کہ قرآن و سنت میں سحری کی برکات کس انداز میں بیان کی گئی ہیں، اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، کہ سحری کے وقت جو لوگ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی جو متقی بندے ہیں ان کی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، کہ جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو وہ اللہ سے مناجات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ اس الفاظ میں ان کو بیان کر سکتے ہیں کہ ان کی اس وقت اللہ سے کال ملنا شروع ہو جاتی ہے، جب سحری کا وقت ہو جاتا ہے کال ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی جائے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی سحری کی بڑی برکات بیان کی گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ سحری ہے۔ اب دیکھیں اگر جو بندہ سحری وہ کرتا ہے، سب سے پہلے تو وہ متقین کی فہرست میں بھی شامل ہو گیا، اور جو بندہ سحری کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ اس کو اللہ برکت عطا فرمائے، اور رحمت کے فرشتے اس کے لیے اسپیشل دعا کرتے ہیں جو بندہ سحری کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو بندہ سحری کرتا ہے اس کے لیے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودیوں کی، اہل کتاب کی مخالفت کرو۔ ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سحری کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی ہو جائے اور ہم سحری کی برکات سے مالا مال بھی ہو جائیں۔ بہت خوب۔ میرا خیال ہے کہ آپ صاحب نے جو بات کی ہے، عثمان صاحب نے، میرا خیال ہے کہ اس میں یہی ثابت کیا کہ سحری ضرور کرنا ہے۔ سحری سے مراد صبح کے ٹائم جی بالکل آپ صاحب نے بالکل بہت اچھی بات کی ہے، والمستغفرین بالاسحار، کہ سحری کے لیے بھی جب آپ نے اٹھنا ہے نا تو غفلت نہیں ہونی چاہیے اتنی کہ بندہ نیند اس کی آدھی ہو، سحری بھی کر رہا ہو۔ اگر چکنا ہوگا تو پھر ہی وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ والمستغفرین بالاسحار جو ساری کرتے ہیں جی، وہ مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ اذکار کرتے ہیں، اللہ سے غافل نہیں ہوتے سحری کرتے ہوئے بھی۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا آپ صاحب، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ رات کو کھانا کھا کے لیٹ سوئے ہیں، کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، صبح یعنی کہ چلو اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ عمل بڑا پسند فرماتے تھے جو یہودی کرتے تھے نا، یہود و نصارہ کر، اللہ کے رسول ان کی مخالفت کرتے تھے۔ وہ جو پہلے حدیث بیان کی گئی ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سحری کرو کیونکہ یہود و نصارہ نہیں کرتے۔ جو بندوں نے یہ عمل پکڑا ہوا نا، رات 12 بجے سوئے میں جی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، مینوں سحری آواز سے نہ اٹھانا، یہ عمل خلاف سنت ہے، یہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام سے ہمیں منع فرمایا۔ آپ سب یہ بتائیں کہ کیا حالت جنابت میں سحری کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل کی جا سکتی ہے، اس کی ایک وجہ ہے۔ اگر حالت جنابت آپ اٹھے ہی اس وقت ہیں کہ دیکھا ہے کہ 10 منٹ سحری میں پڑے ہیں، جی اگر آپ حالت جنابت پاکی حاصل کریں، غسل کرنا شروع کر دیں گے تو تقریباً وہ ٹائم گزر جائے گا جی سحری کا۔ اور ہماری شریعت جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں اس کے اندر آسانی بے شمار ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ وقت کم ہے نا، وہ سحری کر لے، سحری کرنے کے بعد غسل جنابت کر لے، صحیح، پہلے سحری کر لے گا، پہلے سحری کر لے، آسانی اس کے لیے۔ اگر وہ پہلے سحری نہیں کرے گا، اگر غسل کے چکر میں چلا جائے گا تو وہ اس کے سحری کا وقت چلا جائے گا، جب اذان ہو جائے گی اس کے بعد اگر وہ سحری کرے گا اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ جی جی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی سحری کا اہتمام کرے اگر وقت کم ہے۔ جی۔ اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ سستی اتنی کرتے ہیں، وقت ان کے پاس ہوتا ہے مگر وہ جان بوجھ کے کہتے ہیں رخصت ہے نا، ہاں جی، انہیں تو فائدہ چکی ہے۔ یہ غفلت جو ہے نا اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر وقت ہے تو پہلے آپ غسل جنابت کریں پھر سحری کا اہتمام کریں۔ صحیح۔ میں آپ سب جی 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 بات کو آگے چلاتے ہوئے ایک مختصر سا واقعہ بیان کروں گا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک آدمی آتا ہے، صحابی رسول، اور وہ آ کے فرماتے ہیں کہ کیا حالت جنابت میں سحری کی جا سکتی ہے؟ آگے ٹائم بھی تھوڑا ہے، سحری کا وقت بھی تھوڑا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی پیغام دیا جو آپ صاحب نے دیا ہے کہ پہلے آپ سحری کھا لو، سحری کے بعد آپ غسل کر لینا، پاک ہو جانا۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس یہی میں بات میں لے کے گیا، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تو مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ پہلے آپ پاک ہو، کیونکہ سحری ایک پاک برکت ہے، کیونکہ سحری ایک عبادت بھی ہے، تو اس عبادت کو پاک ہو کے کھانا چاہیے، اس عبادت کو پاک ہو کے انجام انسان کو دینا چاہیے۔ تو ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیارا جملہ بیان کیا نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جا کے عبداللہ بن مسعود سے کہنا کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے ساتھ راتیں میں نے گزاری ہیں یا عبداللہ بن مسعود نے گزاری ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب بات کی ہے۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیں، جو اذان سحری، جو اذان سحری کے وقت پہلے اذان دی جاتی ہے، فجر کی اذان سے پہلے دی جاتی ہے اذان، اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں عبد المنان صاحب کی جو سحری کی جو اذان ہے اس کا ثبوت احادیث کے اندر ملتا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان بلالا یؤذن فکلوا واشربوا، کہ جب بلال اذان دینا، بلال رضی اللہ تعالیٰ اذان دیتے تھے سحری کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں بلال اذان دے نا سحری کی تو فکلوا واشربوا، تو کھایا پیا کرو، سحری کیا کرو، حتیٰ ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم منادی کر دیں۔ یعنی جب سحری کی اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے تو صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا کہ سحری کا وقت شروع ہو گیا، اب ہم کھا پی سکتے ہیں۔ مگر جیسے ہی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان کہا کرتے تھے تو صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ مگر میں یہاں ایک بات رک کر یہ میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر سحری کا آغاز کرنے کے لیے جو ساؤنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو طرح طرح کے گیت گائے جاتے ہیں، اس کا شریعت کے اندر کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ آپ یہ گیت گا کر اور یہ طرح طرح کے افعال سر انجام دے کے اذان کی اہمیت کو ختم کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سحری کے آغاز کے لیے، سحری لوگوں کو جگانے کے لیے بس اذان تو اذان آپ دے کر لوگوں کو متنبع کریں کہ سحری کا آغاز ہو چکا ہے۔ کیا ضرورت ہے کہ بعد میں ساؤنڈ سپیکر کھولنے کی اور اس میں گیت گانے کی اور طرح طرح کے کلمات پیش کرنے کی؟ وہ اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ کگو۔ ہاں جی، کگو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، یہ اپنے سے بنائے ہوئے تہوار ہیں۔ اور یہ جو مسجد میں عام طور پہ بار بار سپیکر کو کھول کے بتایا جاتا نا اتنا ٹائم رہ گیا، 5 منٹ رہ گئے، یہ بھی غلط ہے۔ صرف اذان متنبع کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے، اور حضرت پہلی اذان، جی پہلی اذان سحری کے لیے، سحری کی جب ختم ہوگی وہ عبداللہ بن ام مکتوم جو حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت صاحب، جی جی، اور یہ چیزیں بدعات کے اندر آتی ہیں، ان کو عام نہ لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مسجد میں ٹھہرے تھے نا، وہ اذان فجر اس بندے نے دے دی تھی مؤذن نے، پھر بعد میں نا گلی میں نکلا، اس نے صدا لگانی شروع کر دی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کے لیے بلا، وہ ساتھ میں غالباً سالم رحمہ اللہ ہے،
انہوں نے کہا، ان کو بولے آخری عمر میں نا عبداللہ بن عمر غالباً یہ نبینا ہو گئے تھے آنکھوں سے، فرمایا مجھے اس مسجد سے باہر لے جاؤ، میں نے ادھر نماز نہیں پڑھنی، ادھر کا مؤذن بدعتی ہے۔ جب اذان کہہ دی، اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو گئی ہے، پھر تمہیں گلی میں نکل کے آوازیں لگانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے نماز کے لیے؟ جب اذان دے دی ہے تو یہ کاموں سے بچنا چاہیے۔ بار بار اسپیکر کھول کے بتانا، یہ مسجد کا جو وقار ہے وہ مجروح ہوتا ہے، ان کاموں کے لیے نہیں ہے۔ اذان دو اچھے طریقے سے، پیاری آواز سے اذان دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کا معمول کیا تھا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سحری جو کرتے تھے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے نا، وہ بڑے لمبے چوڑے دسترخوان نہیں ہوا کرتے تھے، وہ اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے مومن کی بہترین سحری جو ہے کھجور ہے۔ اللہ، آپ کبھی گمان کریں ایک کھجور کے ساتھ بن جائے گا کتنا پیٹ بھرے گا؟ 5 کھجوریں کھا لے کتنا پیٹ بھرے گا؟ اس چیز کی تربیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی کر رہے ہیں، تھوڑا بھی مل جائے نا کفایت کر جاؤ۔ اللہ، اور دوسری حدیث میں آیا، فرمایا مسند احمد کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا سحری کرو، ضرور کرو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی مل جائے نا، پیو ضرور پیو، اس برکت سے محروم نہ رہنا، چاہے تھوڑا ہی سحری کے اندر کھا لو، کھانا ضرور ہے سحری کا، یہود و نصارہ کی مخالفت ضرور کرنی۔ جی جی۔ اور نبی علیہ السلام نے تربیت کی ہے کہ لمبے چوڑے چکروں میں نہیں پڑنا، جو کچھ مل گیا کفایت آ گیا کھاؤ، اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرو۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، جتنا بندہ کم کھاتا ہے نا، اتنی اس بندے کی توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہوتی ہے، عبادت کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ اور اکثر ہم نے دیکھا ہے جو زیادہ کھاتے ہیں نا، وہ تراویح میں تنگ پہ ہوتے ہیں، جی، ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تو اعتدال کے ساتھ سحری کے اندر بھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی سنت ہے، کم کھانا بھی سنت ہے۔ اور اگر آپ طب کے حوالے سے ڈاکٹروں کو پڑھیں نا، وہ کہتے ہیں زیادہ بیماریاں اس وجہ سے ہی پھیلتی ہیں، لوگ زیادہ کھاتے ہیں۔ تو سحری میں کھانا ضرور کھانا، کم مقدار کے اندر کھائیں، یہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت۔ سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا معمول وقت کیا تھا، یعنی کس ٹائم سحری کھاتے تھے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح البخاری کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سحری کے معمولات ہیں، ماجیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سحری سے جب تھوڑا وقت رہ جاتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخیر سے سحری کرنا پسند کیا کرتے تھے، اور حکم بھی دیا ہے، افطاری جلدی کرنے کا حکم دیا ہے اور سحری لیٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے مراد یہ قطعاً نہیں لیا جا سکتا کہ جب 5 منٹ اذان فجر میں رہ دیں تب جلدی جلدی سحری کی جائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے پہلے کچھ دیر اٹھا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اور ذکر میں مشغول ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب سحری میں تھوڑا سا وقت رہ جاتا پھر آپ سحری تناول فرمایا کرتے تھے۔ اچھا ارشد، اذان فجر ہو رہی ہو جی، تو کیا اس وقت کھانا پینا جائز ہے؟ اس سے بھی نا لوگوں کو بہت زیادہ نا غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، جب اذان ہو رہی ہو پھر کھانا چاہیے کہ نہیں۔ اس میں ایک حدیث ملتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سحری کر رہا ہو نا اور اس کے ہاتھ میں برتن موجود ہو جس سے وہ کھا رہا ہو، جی جی، فرمایا کہ وہ برتن نیچے نہ رکھے، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے لقمہ پکڑا برتن ہاتھ میں، اس لقمے کو لگا لے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی رخصت اتنی زیادہ ہے کہ جی وہ میں پیالہ خالی کرنا تھا پھر ہی وہ رخصت پہ عمل ہوئے گا، اس سے یہ اندازہ قطع نہیں لگایا جا سکتا۔ ہاں، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ جو برتن ہاتھ میں ہے نا اس سے تھوڑی سی اپنی ضرورت پوری کر لے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے، جو اذان ہوتی ہے نا یہ ایک الارم ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جی وہ حدیث سے یہ مفہوم نکال لیا جائے جی لگے رہو بعد میں پیٹ نہیں بھرتا۔ جی بعض دفعہ اس طرح بھی سننے کو ملتا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی وہ فلاں مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، جی، یہ قطعاً روزہ خراب کرنے والے کام ہے۔ اپنی ہلکی سی ضرورت پوری کرنی ہے، وہیں برتنوں کو چھوڑ دیں۔ اب صاحب یہ سحری جو کھاتے ہیں، یعنی اذان ہو رہی جیسے آپ صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں کھایا جا سکتا، کیا جیسے ایک گلاس پکڑا پانی کا بندہ پی رہا ہے، اذان شروع ہو گئی ہے تو وہ مکمل کر لے، اس کا مطلب یہی ہے؟ بالکل یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ گلاس پڑا آپ دوسرے جگ میں سے دوسرا گلاس بھریں اور پھر یہ نہیں۔ آپ نے اسلام نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تم اذان سن لو، والاناء علی یدہ، حدیث کے اندر یدہ کے الفاظ ہیں اور عربی کے اندر یدی ہاتھ کو کہا جاتا ہے، والاناء علی یدہ، اگر ہاتھ کے اندر کوئی برتن ہے اس برتن کو مکمل کرو، اس برتن کے اندر جو چیز ہے، جو مشروب ہے، جو کھانا ہے اس کو مکمل کرو، یہ نہیں کہ اسپیشل ڈال کے آپ کھانا کھاؤ، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ ہماری مسجد کی نہیں، یہ دوسری مسجد کی ہو رہی ہے، تو نہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ اچھا، جب بھی آپ اذان سن لیں
جو ہاتھ میں چیز ہے وہ آپ مکمل کریں، اس کے بعد بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک جس طرح جو ہے نا روزہ افطار کرنے کی دعا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا سحری کی بھی کوئی دعا ہے؟ سحری کی دعا یہ خود ساختہ دعا بنائی گئی ہے، وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کہ میں کل کے روزے کی نیت میں کرتا ہوں. حالانکہ آپ دیکھیں روزہ آج وہ رکھ رہا ہے اور نیت وہ کل کے روزے کی کر رہا ہے. یہ خود ساختہ الفاظ ہیں. شریعت کے اندر افطاری کی دعا ملتی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ الفاظ صحیح احادیث کی کتب سے ثابت ہے، مگر یہ وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان یہ خود ساختہ الفاظ. افطاری کے اندر بھی یہ جو الفاظ ہیں، افطاری کے اندر بھی یہ کہے رہتے ہیں، بالکل یہ جائز نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول سے تعلیمات نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس عمل کے اوپر پیارے پیغمبر کی شریعت، پیارے پیغمبر کی مہر موجود نہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا، وہ عمل پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، وہ عمل مردود اور باطل قرار پائے گا. تو یہ دعا خود ساختہ ہے، شریعت کے اندر اس کا کوئی جواب نہیں. یہ دعا کیوں کی جاتی ہے پھر؟ یہ تو اتنے معمول سے جو ہے نا، بس وہ جہالت اتنی ہے کہ لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور حدیث کے بارے میں، اس کی سند کے بارے میں لوگوں کو دور دور تک تھوڑا بہت تو اس کا جو ہے نا حوالہ ملتا ہوگا. اگر اس کا ترجمہ کسی سادہ بندے کے سامنے بھی بیان کیا جائے نا، وہ بھی کہے گا بھائی روزہ آج رکھ رہا ہوں، نیت کل کی کیوں؟ سب ترجمہ ایک مرتبہ یہ ناظرین کو بتائیں تاکہ وہ کہتا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، کل کے روزے کی نیت کر رہا ہے. اچھا. اور نیت جو ہے نا یہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان کی اقرار کا نام نیت نہیں ہے. اور نیت اتنی ضروری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اذان فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. یہ بات ضروری ہے. تراویح پڑھ لیا، نیت کیا میں نے. نیت جو ہے یہ کچھ زبان سے الفاظ دہرانے ہیں یا نیت کوئی؟ یہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے اقرار کرنا اس کو نیت نہیں کہتے. جی جی. نیت تو تبھی ہوگی نا جب بندہ سحری کے لیے اٹھا ہے، اس کو پتا کہ میں روزہ رکھنا ہے، سحری کرنے لگا ہوں، تو سحری اس کا نام نیت ہے، اس کا نام نہیں ہے. زبان سے کوئی کلمات پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ دلوں کی جو اٹھنے والی جو آہ پکار ہوتی ہے دلوں سے، اللہ اس سے بھی بواقف ہے. تو ایک طرف ہم پھر یہ اپنے سے الفاظ بنا کر سحری کے اندر شامل کرنے ہیں، تو یہ تو تضاد والی بات ہو. اور سحری کے لیے آپ صاحب ایک بڑی ضروری بات جو میں سمجھتا ہوں نا، یہ صرف سحری کھانے کے لیے نہ بس اٹھا جائے، اس سے جو تھوڑا سا قبل وقت ہے نا وہ بڑا عظیم الشان وقت ہے. اللہ اکبر. کیونکہ میں صحیح البخاری میں آیا نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح اللہ کی شان ہے، ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بلند آواز بلند کرتے ہیں اپنی، حل من مستغفرین، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی قرضے کے بوجھ کے اندر میں اس کا قرضہ دور کر دوں، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا میں اس کو صحت مند کر دوں. کہ اللہ آوازیں لگا رہا ہوتا ہے. اور اگر ہم نے اٹھنا تو ہے سحری کے لیے، اس سے قبل تھوڑا سا وقت اگر نکالا جائے نا، اللہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں. اس سے سنہری اور معافی کا موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ اور چاہیے یہ ناظرین کو کہ سحری تو کرنی اس سے تھوڑا سا اگر وقت قبل وقت ہم نکال لینا، وہ بڑا عظیم الشان اور ایک روحانیت والا وہ وقت ہوتا ہے. کیونکہ اللہ آسمان دنیا پہ ہوتے ہیں، اللہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، ہم سوئے رہتے ہیں، ہم اٹھتے تب جب سحری کھانی ہے تو نماز کا ٹائم ہو جائے. ناظرین یہاں پہ بات چل رہی ہے بڑی دلچسپ، کہ دیکھیں کہ یہ جو سحری کا وقت ہے، یہ سحری کا وقت اگر جیسے آپ نے بات کی کہ آپ نے کھانا تو کھانے کے لیے اٹھنا ہے، سحری کرنے کے لیے کھانے کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، اگر تھوڑے سے چند لمحات پہلے اٹھ جائیں، کچھ نوافل ادا کریں، کوئی اللہ سے کچھ مناجات کریں، اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگیں، تو وہ قبولیت کا وقت ہے. تو ضرور اس وقت اٹھ کے اللہ کو منایا جائے. تو اسی طرح آپ سے یہ میں یہاں پہ ایک بار پھر آپ کو گزارش کروں گا کہ یہ جو چینل ہے القمر ٹی وی، آپ کو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، اور یہ دیکھیں کتنی مفید باتیں علماء کرام آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے یہ القمر ٹی وی اس کے لیے آپ کے بہت ساری محنت کر رہا ہے، اور بہت سا مواد علماء کرام تشریف لاتے ہیں یہاں پر، بہت ساری ٹیم جو سلسلہ کام چلتا ہے. تو آپ کا یہ جو سبسکرائب کرنا ہے، آپ کا جو اس کو شیئر کرنا ہے، اگر یہ سادہ لفظوں میں کہنا سب، اگر یہ سارا ثواب یہ لینا چاہتے ہیں نا، جی جی، اس نیکی کو جتنا چاہے پھیلانا چاہے،
پلا سکتے ہیں. اگر یہ سارا ثواب ہم اتنی محنت کر کے آپ کی کاوشیں اللہ قبول فرمائے, آپ اتنی محنت کرتے ہیں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. اگر یہ چاہتے ہیں نا ان کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے یہ نیکی پھیل جائے گی, جب تک وہ چلتے رہیں گے جتنا حصہ ہمیں ملنا نیکی کا اللہ نے اتنا ہی حقدار آپ کو بنا دینا. تو اس کو شیئر کرنے میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی. تو یہاں پہ میں سوال آگے کروں گا کہ جی سحری کا جو وقت ہے عثمان صاحب, جو سحری کا وقت ہے کیا اس کی کوئی فضیلت بھی ہے دوسرے اوقات کی نسبت؟ ظاہر بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید کے اندر بڑے پیارے الفاظ سے بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں والمستغفرین بالاسحار, کہ سحری کے وقت جو اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ دن کی بات بھی کر سکتے تھے, یہاں اللہ تبارک تعالیٰ دوپہر کی بات بھی کر سکتے تھے, ظہر کی بات بھی کر سکتے تھے, فجر کی بات بھی کر سکتے تھے, مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں خاص سحری کو کیوں کہا ہے؟ اب قرآن کے الفاظ ہیں وبالمستغفرین بالاسحار. اسحار کس کو کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو اسحار کہا جاتا ہے, سحری کا وقت. تو اب دیکھیں اس کو دیگر اوقات پہ اس لیے فضیلت حاصل ہے. سب سے پہلی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ اس میں اللہ کی خاص رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں, اور دوسری سب سے بڑی اس کی دیگر اوقات پر فضیلت یہ ہے کہ دیگر اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نزول آسمان دنیا میں نہیں فرماتے, نہ فجر کے بعد ہوتا ہے نہ ظہر کے بعد ہوتا ہے, مگر سحری کے وقت آخری پہر, جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ حین یبقی ثلث اللیل, جب رات کا آخری پہر ہو جاتا ہے یعنی سحری کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں شان نزول فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک, جتنا آپ صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی مناجات کرنے والا ہے مناجات کرے, کوئی استغفار کرنے والا ہے استغفار کرے, کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے کوئی مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں. تو اس وجہ سے اس سحری کو دیگر اوقات میں فضیلت حاصل ہے, صرف اس بنیادی وجوہات کے بیس کے اوپر. افسر آپ کچھ کہنا چاہیں اس والے؟ یہ افسر نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ جو وقت ہے نا وہ بڑا قیمتی وقت ہے. اگر اس کی قدر کی جائے نا پورا رمضان کے اندر, اصل بات یہ ہے کہ وہ جو وقت ہے نا, میں کہتا ہوں دعا کرنے کا اصل وقت ہی وہ ہے, کیونکہ وہ بندہ نا بڑے زیادہ لوگوں کی نظروں سے نا چھپا ہوتا ہے اس وقت. تو تب اللہ سے دعا کی جائے نا, اللہ کی ایک وہ روحانیت والا وقت ہے. بندہ نہ بھی رونا چاہے ہاتھ اٹھائے اپنی کیفیت وہ خود ہی بندہ دیکھ لے گا. وہ اتنا برکت والا وقت ہوتا ہے جو سحری سے قبل وقت ہوتا ہے, اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور دعا کے لیے اس وقت کا انتخاب کرنا چاہیے. ناظرین یہی باتیں کل چلی تھی کہ رمضان آیا اور ہم نے اس کی برکتوں کو کیسے سمیٹنا ہے. یہ بات کل کے پروگرام کا جو کل رمضان یکم رمضان کو ہم نے کیا اس میں چلی. آج فہم رمضان کا یہ دوسرا جو ہے نا پروگرام ہے اور آپ دوسری سحری کر رہے ہیں, اور یہ دوسرا آج کا میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کا یہ روزہ خیر و سلامتی سے خیر و عافیت سے جو ہے نا آپ کو نبھائے, اور سب کو جو روزے دار ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں اللہ سب کو جو ہے نا ان کو ہمت بھی دے اور ان کو پورا اس کا اجر دے. اور جو لوگ بے روزگار ہیں دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے دن ہیں تو پھر بھی جو اگر کوئی کہے نا جی میری طبیعت نہیں ٹھیک تو روزہ نہیں مجھ سے نبھایا جاتا, تو اس کے میرا خیال ہے کہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس کے جو مقدر پہ. جو اسلام کے افسر بنیادی مسائل اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی نا, 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی ایک بنیاد کھڑی ہے, ان میں ایک روزہ ہے. روزہ بے شک. اور تمام فقہاء کرام کے نزدیک جو ان 5 میں سے ایک کا بھی انکار کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ. تو یہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ وہ آپ کے ایمان کی جز ہے, وہ ایمان کا جز. اگر آپ اس کا انکار کرو گے سرے سے آپ تو مسلمان ہی نہیں. اور علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے جو بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا نا, شراب پینے والا بندہ کتنا بڑا مجرم ہوگا, زنا کرنے والا بندہ کتنا بڑا مجرم ہوگا. جو جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑتا نا, فقہاء نے علماء نے لکھا سب سے ان سے بھی بڑھ کے مجرم یہ ہے جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے. اچھا اب صاحب آپ ہمارے ناظرین کو سحری کے کچھ فوائد بیان کر دیجئے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ سحری کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں جہاں پہ دینی فوائد ہیں, وہ بھی ساتھ کچھ آپ بیان کر دیں, کچھ آپ سب کر دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں بیسیکلی طور پر سحری کے بہت سے فوائد ہیں کہ جن میں سے چند پہلو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے. تساہروا فإن فی السحور برکۃ, سحری کھایا کرو حکم دیا جا رہا ہے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے رہے ہیں تو جب ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں گے, اس کو عمل میں لے کے آئیں گے, تو ظاہر بات ہے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی, من اطاعنی داخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا.
تو سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہے سحری کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے اور آپ کی اطاعت بھی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسانی جو جسم ہے، انسان کے اندر جو ڈوپ مارکس ہوتے ہیں یا انسان کے اندر جو جسم کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس کو بھی یہ جو سحری ہے یہ بڑا ڈوپمس کرنے کی کوشش وہ کرتی ہے. اور سحری کا ایک یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ سحری جو انسان کرتا ہے اس کا جو جسم کے اندر قوت مدافعت اور توانائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اور اگر سحری کے اندر کھجور کا استعمال کیا جائے تو اس کے بھی بڑے فوائد ہیں. اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک تو کھجور کے ساتھ قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، انسان کی توانائی میں بھی، چاہے ایک کھجور کھا لیں آپ کی توانائی برقرار رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کھجور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثالی طور پہ شفا ہی رکھی ہوئی ہے. اگر روحانی لحاظ سے دیکھا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام جس طرح آپ صاحب نے پہلے حدیث بیان کی تھی کہ مومن کی سب سے اچھی سحری وہ ہے کہ جس کے اندر کھجور ہوتی ہے. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح 7 اجوا کھجور کھا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا. تو سحری کے وقت اگر آپ کھجور کا استعمال بھی کریں اور یہ سنت سمجھ کے ہوئے کریں اور 7 کھجوریں اگر کھا لیں اور اجوا کھجوریں کھا لیں پھر تو سونے پر سہاگا ہے. تو 7 آپ پر نہ کوئی جادو ہوگا. یہ جو ہمارے امراض ہوتے ہیں یا جو یہ ذہن کنسیپٹ ہوتے ہیں کہ یار اس نے میرے پہ جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے اللہ آپ کی زندگی کے اندر نخار بھی پیدا کرے گا. جی آپ صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ عبد المنان بھائی، وہ سحری کی جو برکات ہے نا، میں سب سے زیادہ جو اس کی برکت، سحری کھانا تو برکت ہے، کھجور کا استعمال کرنا تو برکت ہے، کم کھانا تو برکت ہے نا، اس کو سب کو سمیٹنا چاہیے. اور سب سے بڑی جو برکت ہے نا وہ بندہ نماز فجر کے لیے تیاری کرتا ہے اس کے بعد. اور نماز فجر کی جو بندہ تیاری کرتا ہے نا وہ کائنات کا بڑا خوش بخت انسان ہے. کچھ بندوں میں یہ بھی کمی ہوتی ہے، وہ روزہ تو بڑے شوق سے رکھتے ہیں مگر نماز فجر کے لیے گھر میں نماز پڑھتے ہیں. ان کو ڈرنا چاہیے، اتنی محنت کی ہے اس محنت کو ضائع نہیں کرنا. نماز فجر کا اہتمام کرے، اس برکت کو اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں نا، سمیٹنا چاہتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں جو نماز فجر اول وقت میں پڑھتا ہے نا وہ اللہ کے ذمہ میں ہو جاتا. کائنات کا بادشاہ، ہمارے جیسے ادنا سے بندے فجر پڑھ لے اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت کرتا سارا دن اللہ ان کے معاملات کو آسان کر دیتا. اور جو روزہ رکھ لیتا ہے، گھر میں فجر پڑھتا ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھنے میں سستی کرتا ہے، اللہ اس کے پھر معاملات کو بکھیر دیتا ہے. یہ فجر پڑھے اللہ کے ذمے کے اندر چلے جائے. سر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سستی کرتے ہیں، نہیں جاتے، تو جو ہے نا سحری کر کے تو رضائی میں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کا پھر وہی بات ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو نا بھوک پیاس برداشت کروا رہے ہیں، وہ اجر سے محروم ہو رہے ہیں. جو بندہ فرض نماز نہیں نا پڑھتا روزہ رکھ کے، اللہ کیا اس کے بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ کھائے بھی ہے، جس نے نماز ہی نہیں پڑھنی وہ کھائے بھی ہے، پھر وہ روزہ رکھنے بھی تکلف نہ ہی کرے کیونکہ اسلام کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. بے نماز کا تصور ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. ولیس للہ ان یدع طعام و شراب، فائدہ نہیں ہے کھانے پینے کا اگر آپ کھانے پینے کے ساتھ جو فرضی عبادات ہے اس کو اگر انجام نہیں دے رہے تو. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کتنی خوبصورت باتیں آج کی اس مجلس میں، آج کے اس فہم رمضان میں پروگرام میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو بہت خوبصورت باتیں ہوئیں. پھر انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ سلسلہ انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ آخر رمضان تک جاری رہے گا. آپ ضرور یہ رمضان ٹرانسمیشن کو ضرور دیکھیں، سنیں. مسائل کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں آپ ہمارے واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جواب بھی دیں گے. تو جو ہے نا آج کے پروگرام کو ہم یہیں پہ اس بات پہ ختم کریں گے کہ یہ مہینہ رمضان کا، یہ برکات کا، یہ ہمیں رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے. اپنے اس وقت کو ضائع مت کیجیے. ہر پورا دھیان، ہر لمحہ، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، اس لمحے کو ضائع نہ کیجیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میں پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.